اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانعام کی آخری کچھ آیات میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں قل، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان بے شک الصلاۃ میری نماز، و نسکی میرا نسک عبادت یا قربانی، و محیایا میری زندگی، و ممات اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا، تمام عالموں کا رب ہے۔ یہاں چار چیزیں بیان ہوئیں، صلاۃ یعنی نماز، پھر نسک یعنی عبادت یا قربانی، اور پھر زندگی، اور صرف زندگی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ موت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بیان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میری موت بھی آپ ہی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں جو ترتیب آئی ہے یعنی پہلے نماز، پھر قربانی یا عبادت، اور اس کے بعد زندگی اور موت، یہ ترتیب کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جو موضوعات بتائے ہیں ہمارے لیے، تو ان میں جو ارینجمنٹ ہے، جو اسے ڈیوائن ارینجمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہامی ترتیب، اور اس الہامی ترتیب میں بے شک بغیر دوسرا سوال کیے حکمت ضرور ہوگی۔ سب سے پہلے بیان کیا کل، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ تمام اعمال صالحہ کی روح اور دین کا عمود یعنی ستون ہے۔ اگر ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس سے یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی طرح کی کوئی قربانی اللہ کی راہ میں کرے گا یا دے گا۔ تو سب سے پہلی جو بات فرمائی گئی وہ ہے نماز، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن اور کافر میں جو فرق ہے، جو ان میں ڈفرینس لاتی ہے، وہ نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ہی کے لیے ہے، نماز میں دکھلاوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اپنی نماز میں مزید خشوع لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ شخص وہ آپ کو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار سمجھے۔ تو پہلی جو چیز فرمائی گئی وہ نماز تھی۔ اس کے بعد نسک جو ہے وہ اس کا مختلف مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں۔ کچھ ایک نے بتلایا ہے کہ نسک کے معنی جو ہیں وہ ہیں ذبح کے، یعنی جو عمرہ اور حج پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے معنی اس میں آتے ہیں۔ کچھ نے بیان کیا کہ اس کے معنی عبادت کے ہیں کہ میری عبادت اللہ کے لیے ہے، اور کچھ نے اس سے میرا دین بھی ڈیرائیو کیا ہے، اس کا مطلب جو ہے بیان کیا ہے۔ لیکن سب سے جو وزنی رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس مقام پر یہاں پر مراد عبادت ہے۔ قربانی بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے، اور اسی قربانی کا ربط ہے نماز سے بھی، کیونکہ نماز بھی ایک طرح کی قربانی ہی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو افسوساً نماز کی بھی جو توفیق ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ پھر جو بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں تو صبح صبح جب باہر شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے، جو متقی پن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈھل جاتا ہے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں وہاں نماز کو چھوڑتا ہے۔ یہ نماز بھی جو ہے ایک طرح کی قربانی ہے۔
تو یہ ان دونوں چیزوں کا ربط ہے، یعنی نماز اور قربانی کا. تو اس کے معنی کا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک مفسر نے ایک معنی بیان کیا تو دوسرے نے دوسرا معنی بیان کیا، تو ان میں جو تضاد آ رہا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک غلط ہے اور دوسرا صحیح، کہ ایک ہی لفظ ہے اور مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. بہرحال یہاں پر جو سب سے وزنی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر جو زندگی اور موت، یعنی میری زندگی وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور میری موت جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے. زندگی کیسے اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کی بتائے ہوئے احکام کو ہم بجا لائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو وہ زندگی اللہ کے لیے ہو جائے گی. اور اس کے برعکس ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا تضاد کریں، اس سے برعکس چلیں تو وہ زندگی، وہ حیات اللہ کے لیے نہیں ہوگی. آپ کسی بھی مقام پر ہوں، آپ چاہے استاد کی حیثیت سے معاشرے کو کچھ دے رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں آپ ڈھونڈیں کہ کہاں سے میں یہ کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر اسکول میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ یہ نیت لے کر جا رہے ہیں کہ آج فلاں میرا ساتھی ہے، میرا کلاس میٹ ہے یا اسکول میٹ ہے، تو اس کو میں نے دعوت دینی ہے. تو آپ کا وہ اسکول میں جانا بھی عبادت شمار ہوگا اور آپ کی وہ زندگی جو ہے مکمل عبادت ہی کے زمرے میں آئے گی. اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ ممات، یعنی کہ میری موت بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے. اب موت کیسے اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ تبارک و تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں. تو زندگی یعنی کہ موت جو ہے وہ اللہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے تو وہ موت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی. یہ تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک بات میں پہلے بتانا میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہاں پر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جتنی تفاسیر میری نظروں سے گزری ان میں تمام مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خصوصاً ہے ہی، لیکن عموماً سب کے لیے ہے. سب کو سٹرائیو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز اور میرا نسک، میری عبادت، میری قربانی اللہ ہی کے لیے ہے. میں سر بسجدہ جو کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں.